السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محترم، نصیب، قسمت اور قدرت، یہ ایسا موضوع ہے جس پر امت مسلمہ شش و پنج کا شکار ہے، متلاشی ہے۔ نصیب کیا ہے، قسمت کیا ہے، تقدیر کیا ہے، ان کو کیسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اور ان تینوں کے درمیان تمیز کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اپنے روزمرہ کے معلومات پر اور معمولات پر، یعنی علم اور عمل جو ہے، یا عمل اور رد عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نصیب کو بھی سمجھیں، ہم قسمت کو بھی سمجھیں اور تقدیر کو بھی سمجھیں۔ یہ ایک ایسی روحانی سائنس ہے جو ہر حال میں ہر انسان پر گزر رہی ہوتی ہے۔ جو بھی شخص اجتماعی زندگی گزارتا ہے، اس پر یہ قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا اجتماعی زندگی کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتی ہے۔ خاندانی اجتماعیت ہو یا قبیلائی اجتماعیت ہو یا قومی اجتماعیت ہو یا انٹرنیشنل اجتماعیت ہو، لیکن بہرحال ہم وحدت کے متلاشی ہیں اور وحدت میں رہنا پسند کرتے ہیں، محبت کو پسند کرتے ہیں، نفرت کو ناپسند کرتے ہیں۔ ان تینوں معاملات کو جب تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے اچھے طریقے سے، تب تک ہمیں اپنے عمل اور اس کے رد عمل کا پتہ نہیں لگے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیب کیا ہے؟ نصیب کی پہچان کیا ہے؟ نصیب کی معرفت کیا ہے؟ اور قسمت کی پہچان کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہے؟ تقدیر یا قدرت کی پہچان کیا ہے اور اس کی معرفت کیا ہے؟ اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ ان تینوں کو الگ الگ بیان کریں گے اور پھر ان تینوں کو آپس میں ترتیب وار ہم جوڑ دیں گے۔ اور ہم نے پہلے سے ہی ترتیب اس کی رکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جو قانون ہم پر لاگو ہوتا ہے، جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم نصیب سے گزرتے ہیں۔ عمل کی جو ابتدا ہے، محنت کی جو ابتدا ہے، کسب کی جو ابتدا ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو کاسب ہے، جو کسبت کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اسے پسند کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بے شک وہ نصیب والے لوگ ہیں جو اپنے نصیب کو پہچانتے ہیں اور نصیب کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں اور نصیب کا حق ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب تک نصیب سمجھ میں نہیں آئے گا، تب تک ہم نصیب کا حق کیسے ادا کریں گے؟ الفقراء اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو احباب، ہم نصیب کی بات کر رہے تھے۔
نصیب اجتماعی زندگی کا بنیاد ہے، خاص طور پر جب ہم سوچتے بھی ہیں کہ کسی کام کو اسٹارٹ کریں تو یہ سوچ نصیب کو ہی جنم دیتی ہے. یعنی یہ تفکر جو ہمارے اندر میں خیال اٹھتا ہے کہ ہم کچھ کریں، تو جیسے کہ نصیب کا قانون ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہمیں نصیب کے قانون سے گزرنا پڑے گا، نصیب کی سائنس سے گزرنا پڑے گا، نصیب کی حقیقت کو سمجھ کر پھر ہی ہم محنت کر سکتے ہیں، نصیب کے قانون کو سمجھ کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور نصیب ہی ہے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، یا ہم اپنی کسی بھی جو مقصد ہے ہمارا اس کا بنیاد رکھتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو لفظ آتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہے ہمارا نصیب. تو نصیب کیا ہے؟ نصیب اپنے اسم سے اپنا تعارف پیش کر رہا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا عظیم کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اسماء الحسنہ یعنی اسم کا قانون بتا دیا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو نام ہے اس نام کے اندر اس کا کام اور اس کی معرفت چھپی ہوئی ہے. وعلم آدم الاسماء کلہا، کلہا کا مطلب ہے تمام اسماء سکھا دیے گئے. اب ان تمام اسماء چاہے کسی بھی لغت میں ہو لیکن ہر چیز کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے، چاہے وہ مادہ ہو، مادی ہو یا غیر مادی ہو، اس کی پہچان اس کے نام سے ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ببرکات جو ہے اس کو بھی ہم اس کے نام سے ہی پہچانتے ہیں، اس کا نام آتے ہی ہمارے سر جھک جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم محمد رسول اللہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم محمد کا اسم سنتے ہی ہمارے سر جھک جاتے ہیں، سراسر ادب اور احترام میں ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ اس شخصیت کا اسم ایسا ہے. تو لہٰذا جب رسول کا نام لیتے ہیں تو رسول کا اسم اتنا معتبر ہے کہ ہم اس کی سائنس جب کھولیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ رسول کس کو کہتے ہیں. اسی طرح ہر اسم کی ایک سائنس ہے. اللہ کے اسم کی بھی سائنس ہے، محمد اسم کی سائنس ہے، اس طرح رسول کے اسم کی سائنس ہے، نبی کے اسم کی سائنس ہے، ولی کے اسم کی سائنس ہے، امام کے اسم کی سائنس ہے، مرشد کے اسم کی سائنس ہے. اس طرح آہستہ آہستہ نیچے آئے تو رہبر کے اسم کی سائنس ہے، عقل ایک اسم ہے اس کی سائنس ہے، شعور ایک اسم ہے اس کی سائنس ہے، فہم ایک اسم ہے اس کی سائنس ہے، ادراک ایک علم بلکہ علم ہے، ادراک تو ایک باقاعدہ علم ہے اس کی سائنس ہے. جتنے بھی تخیل اور تصور ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں یا نقش ہو چکے ہیں یا آنے والے نقوش ہونے والے ہیں، تو بہرحال ہم ہر تصویر کا نام رکھ دیتے ہیں. ہر خیال کا بھی ایک نام نہ ہو، اگر نام نہ ہوگا تو ہم کہیں گے خیال ہے. خیال کا کوئی نام نہیں، خیال خود ایک ایسی خلا کا نام ہے جس میں کوئی تصویر نہیں، کوئی عکس نہیں. لیکن اگر اس کے اندر کوئی تصویر، کوئی شکل، کوئی عکس آ جائے تو ہمیں اس کا نام رکھنا پڑتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے اور یہی وہ قانون ہے جو آدم کی فضیلت کا سبب بنا ہوا ہے. مخلوقات میں جتنے نام آدم رکھتا ہے چیزوں کے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے پاس علم ہو، کیونکہ نام معرفت کی پہلی سیڑھی ہے. جب ہم کسی بھی چیز کا نام رکھتے ہیں تو لامحالہ اس چیز کا تصور اگر ہمارا دیکھا ہوا ہے تو وہ پہلے ہی آ جاتا ہے. مثال کمپیوٹر کا میں نام لیتا ہوں تو کمپیوٹر آپ کے دماغ میں آ جائے گا. میں پانی کا نام لیتا ہوں تو پانی آپ کے دماغ میں اس کا تصویر عکس آ جاتا ہے. اگر کہ روٹی کا نام لیتا ہوں تو وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. کسی پھل فروٹ کا نام لوں گا تو اس کی صورت آپ کے سامنے آ جائے گی. کسی شخص کا نام لوں گا، زمین کا نام لوں گا، آسمان کا نام لوں گا تو وہ عکس اور اس کا تصور آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر اس کا کوئی تصور نہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، مثال میں ہوا کا نام لیتا ہوں تو اس ہوا کی ٹھنڈک کا احساس اور اس کے جھولنے کی آوازیں آپ کے
کانوں میں گونجنے لگیں گی اور سردی کا احساس آ جائے گا۔ تو جو بھی چیز ہے، گرمی ہے تو اس گرمی کا احساس آپ کے اندر آ جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسم ایک ایسی چیز ہے جس کا نام لیتے ہی کوئی نہ کوئی تصور، کوئی نہ کوئی احساس ہمارے اندر بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ احساس بھی ایک قسم کا تصور ہے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ گرمی کو سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے جی ہاں میں گرمی کو سمجھتا ہوں، اور آپ گرمی کی تشریح بھی کر سکتے ہیں کہ سردی کو سمجھتے ہیں، حالانکہ سردی دیکھی نہیں جاتی، محسوس ہوتی ہے۔ گرمی، سردی، یہ سب محسوس کرنے والی چیزیں، عقل بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، تمام احساس جو ہے، جذبات ہیں، یہ سب محسوس کیے جاتے ہیں، نہ خوشی دیکھی جاتی ہے نہ غصہ دیکھا جاتا ہے، یہ تمام احساس ہیں۔ اب ان احساسوں کو دیکھنا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا نام لیتے ہی ان کے تصور ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کا کوئی عکس اور کوئی شکل ہم بنا کر دکھا سکتے ہیں۔ تو نصیب ایک ایسی سائنس ہے جس کا ظاہری طور پر تو کوئی تصور ہمارے سامنے نہیں ہے، اسی لیے جیسے کہ ایسا لگتا ہے یہ علم لدنا کے ایسی آتے ہیں صیغے میں، لامحالہ یہ علم لدنا ہی ہے، لیکن جب نصیب کی سائنس آپ کو معلوم ہو جائے گی تو یہ لامعلوم علم آپ کے لیے معلوم علم ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا، تمام دانشوروں کا قاعدہ یہ ہے، فقیروں کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پہلے اسم بتاتے ہیں، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس اسم کی تصور آپ کو سمجھائیں گے، اس کا کام سمجھائیں گے، اس کا فعل سمجھائیں گے۔ ہر اسم کا ایک علم ہے، ہر اسم کا ایک فعل ہے، ہر اسم کی ایک صفت ہے، ہر اسم کی ایک ذات بھی ہے، اس طرح ہر اسم کی ایک جنس ہے، ہر اسم کا ایک کرتکاری ہے، ایک فنکاری ہے۔ تو لہٰذا یہ کس کھاتے میں آتا ہے؟ نصیب جس کا نام ہے وہ آتا ہے آپ کی کسابت میں، کسب۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی یہ کسب جو ہے، کیونکہ اس میں تکلیف ہے، مکلف ہونا پڑتا ہے، تکلیف سے، محنت سے گزرنا پڑتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی کسبت میں۔ کیونکہ کسبت کو میں نے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ اس کی قسمت ہے، اور پھر اس کی قسمت کے بعد اس کی تقدیر بنتی ہے۔ لیکن قسمت سے پہلے کسبت کیا ہے؟ کسبت کس طرف رخ کرتی ہے؟ تو کسبت کا ایک طرف نصیب ہے، دوسری طرف قسمت ہے۔ آپ کاسب کو، جو کاسب حبیب اللہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک کاشتکار ہے۔ مثال دیتا ہوں، اللہ بھی کھیتی اور زراعت کا مثال دیتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کاشتکار ہیں، زراعت آپ کا کام ہے، پیشہ ہے، آپ کے پاس زمین ہے، مگر آپ کے پاس پیسہ نہیں، یا آپ کاشتکاری سے آگاہ ہیں لیکن آپ کے پاس زمین نہیں، یا آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن نہ کاشتکاری کا علم ہے، نہ ہی آپ کے پاس زمین ہے، تو آپ انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ تینوں عوامل ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کاشتکار نہیں ہیں، تو آپ کو کاشتکار کا بندوبست کرنا پڑے گا، اور اگر کاشتکار ہے لیکن پیسہ بھی ہے اور زمین نہیں تو پھر آپ کو زمین کا بندوبست کرنے با۔ تو یہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ آپ کاشتکار ہیں اور آپ کے پاس زمین بھی ہے اور آپ کے پاس مال بھی ہے، تو پھر تو آپ نصیب بھی آپ کا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ فی الحال آپ کے پاس زمین ہے لیکن اور کاشتکاری کا ہنر بھی ہے آپ کے پاس، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ضروری ہے کہ آپ زمین کو اگائیں گے، اس کی کھیتی باڑی کریں گے، تو سب سے پہلے آپ کو ہل چلانا ہے۔ ہل چلانے کے لیے پہلے کے زمانے میں ہم ہل چلاتے تھے بیل کے ذریعے، اب ٹریکٹر آ گئے، تو آپ کو ہل چلانے کے لیے ایک ٹریکٹر کی تو ضرورت پڑے گی، تو لہٰذا ٹریکٹر والے کو بلانا پڑے گا، اور وہ جو بھی ہل اس میں زمین میں چلائے گا، ایک ہل، دو ہل، تین ہل، جب تک زمین صحیح اپنی لیول میں نہیں آئے گی تب تک اسے ہل چلانے پڑیں گے، اور مختلف قسم کی ہلوں کی اپنی اپنی سائنس ہے۔ تو
وہ آپ نے ہل چلا دیے، تو ٹریکٹر کا جو حصہ ہے وہ آپ کو زمین کے پھل سے نکالنا پڑے گا. بھی انویسٹ ہے آپ کی، اب آپ کی یہ ایک انویسٹ ہو گئی. تو یہ ایک فریق ہو گیا جو آپ کا پارٹنر ہے زمین میں. کون؟ جس نے ٹریکٹر چلایا. اچھا، اب دوسرا، اب آپ نے زمین کھیڑ لی تو لہٰذا آپ کو پانی چاہیے، تو پانی پر زمین کا آبیانہ آپ کو دینا پڑے گا. وہ گورنمنٹ کا جتنا بھی حصہ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، تو لہٰذا گورنمنٹ بھی آپ کی پارٹنر ہو گئی. اس طرح وہ کاشتکار جو ہے، جو زمین پر جس نے اگانا ہے، زمین کو نگرانی میں اس نے بنایا، اس کاشتکار کا حصہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. اس کے بعد آپ نے زمین پر بیج خریدے مارکیٹ سے، اس زمین کا بیج بھی آپ کو اس کی قیمت بھی نکالنی پڑے گی. کلر بھی آپ کو نکالنے پڑیں گے جو بھی زمین میں کھاد ہم دیتے ہیں زراعت کو. تو لہٰذا یہ سارا جو پارٹنر ہیں آپ کے، ان پارٹنروں کو اپنے آپ شامل کر کے رکھیں. دیکھیں، شریک کار ہیں وہ آپ کے. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، لیکن آپ لا شریک نہیں ہیں. آپ ہر کام میں شراکت داری کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ شرک جائز نہیں، یعنی شراکت مت کریں، لیکن اپنے دوستوں، احبابوں اور اپنے کام کاج میں تمام جماعتوں کو اجتماعی کر کے کام کرنا پڑتا ہے. تو میں فی الحال کیونکہ میں زمین کا مثال دے رہا ہوں، ورنہ انڈسٹری کا مثال لے لیں تو بھی آپ کو انڈسٹری میں ملازم رکھنے پڑیں گے. جو بھی چیز انڈسٹری میں آپ نے بنانی ہے، اس کی مشینری ہے، اس کی بھی قیمتیں آپ کو نکالنی پڑتی ہے. الغرض جتنی بھی انویسٹ ہے، اس انویسٹ کو ایک سائڈ پہ آپ رکھیں گے کہ یہ میرا خرچہ ہو گیا، اور اس خرچے کے جو اصل میں جنہوں نے کیا ہے وہ یہ لوگ ہیں. مجھے زمین میں جتنا مجھے پھل ملا، دانے اگے، فصل اگا، تو وہ میں اس کا جو حصہ ہے وہ ان سب کو بانٹ دوں گا. اب جیسے ہی وہ زمین آپ نے کاشتکاری کی اور زمین نے ہل فصل آپ کو دے دیا، اب کیونکہ فصل آ گیا آپ کے پاس، اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ ظاہری طور پر بہت کچھ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فصل ہمارا ہے، لیکن اللہ کے قانون اور رسول کے قوانین کے مطابق، دین فطرت کے قوانین کے مطابق یہ جائز نہیں ہے. آپ کو آدھا تو ہر کاشتکار کو دینا پڑتا ہے اور آدھا سرمایہ دار رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود چاہے آپ آدھا رکھ لیں، لیکن جو ٹریکٹر ہے اور جو بیج ہے، جو فصل ہے، جو خرچہ ہے، وہ تو نکالنا پڑے گا. اگر آپ نے ادھار میں لیا ہے کسی سے انویسٹ کروائی آپ نے، تو سال پر جب فصل ہوا آپ کا 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد فصل آیا، تو اس کا حق آپ کو ادا کرنا ہے. تو یہ جو پہلی آمدنی آپ کے پاس آئی، یہ سارا آپ کا نصیب ہے. اس کو نصیب کہتے ہیں. مجموعی آپ نے گندم بوئی اور گندم اگائی اور آپ نے دانے نکال لیے. اب آپ کے سامنے کاٹ پیٹ کر آپ دانے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے بوریوں میں رکھ دیے، اور 100 بوری مثال کے طور پر آپ کے پاس جمع ہو گئے. اب اس 100 بوری کو ساری آپ کی تو نہیں ہے، بس یہاں پر اس کو کہتے ہیں، یہ جمع بوریاں جو پڑی ہیں یہ نصیب ہے. یہ نصیب ہے جس میں شریک ہیں آپ کے پاس، شراکت داری ہے. تو آپ نے اب جتنے بھی شراکت دار ہیں ان کو جب آپ اپنا حصہ ان کا بانٹیں گے، یعنی ان کا حق آپ دیں گے. ٹریکٹر والے کو آپ نے اس کا ٹریکٹر کا حق دے دیا، کھاد خوراک جس سے آپ نے لی اس کو دیے پیسے آپ نے، اس کے بعد آپ نے اپنے کاشتکار کو حصہ دے دیا. تو یہ ہو گئی نصیب کے بعد قسمت کا قانون. تو قسمت نصیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ قسمت تقسیم سے، اپنے اسم سے ہی لفظ بتا رہا ہے. نصیب کے لیے جیسے میں نے کہا کہ نصیب نسب سے ہے. نسب جو سین سے ہے نسبت، وہ تو آپ کے تعلقات میں آتی ہے، لیکن یہ جو سواد سے نسب ہے یہ ایک مصیبت بن جاتی ہے. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا گیا ہے، جب وہ ان پر نصیب آتا ہے اور اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جیسے مصیبت آ گئی، اب کیا کروں، مجھے بھی ضرورت ہے، میرے ہزاروں میرے خرچے ہیں،
اس کے باوجود جو انویسٹر ہیں میرے، مجھے ان کو بھی دینا ہے، مقروض ہوں، شہر کے پیسے ہیں، اس کی ہزار معاملات ہوں آپ کے ساتھ، لیکن عین نصیب جب آپ کے سامنے پڑا ہے تو اس کو مصیبت کہتے ہیں، اس مال کو مصیبت کہتے ہیں، جس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے۔ یہ تمام ملکیت ہمارا نصیب ہے، کیوں؟ اور یہی نصیب ہمارے لیے مصیبت بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مصیبت کو کبھی برا نہیں کہتا، بلکہ مصیبت والوں کو پسند کرتا ہے۔ مصیبت والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک آیت ہے سورۃ بقرہ میں، اذا جاءہم المصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ جو مومنین ہیں ان پر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ تو ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی طرف لوٹا جانی ہے۔ ہر کسی کو اپنا اپنا حق دینا ہے۔ مجھے تو مصیبت پر تو آپ کو غمزدہ ہونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بانٹنے والا بنا دیا۔ تو جو اس طرح مصیبت میں نصیب کا حق ادا کرتے ہیں، جب قسمت بناتے ہیں مصیبت میں لوگ نصیب کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نصیب کی قسمت برابر تقسیم کرتا ہے، سب کو حق دیتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو وہ پھر ان کے اوپر کیا ہے؟ اذا جاءہم المصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون علیہم صلواتہم من ربہم ورحمہ۔ پھر ایسے مومین پر جو مصیبت میں اس نصیب کو تقسیم کر کے قسمت کا حق ادا کرتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے، درود بھی، علیہم صلواتہم من ربہم۔ کتنی کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے تو مصیبت جیسے ہم نے ترجمہ کر لیا ہے مصیبت کا عذاب۔ اب عذاب کی اپنی سائنس ہے، عذاب علیم ہے، بہت قسم کے عذاب ہیں، اس طرح ثواب ہے، ثواب کی اپنی سائنس ہے۔ جب وقت آئے گا تو ہم عذاب اور ثواب کی بھی سائنس آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آپ لفظ نصیب کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ نصیب نسب سے ہے۔ جب آپ کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ نصیب ہے کہ آپ جو بھی بوئیں گے وہی اگائیں گے، وہی ملے گا آپ کو، تو اس کو نصیب کہتے ہیں۔ امید ہے اب نصیب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب اگلے حصے میں ہم پھر قسمت پر بات کریں گے، اور قسمت کی تقسیم جو ہے وہ، کیونکہ لفظ قسمت جو ہے وہ اپنی سائنس میں آپ کو بتا رہا ہے، اپنے لفظ قسمت بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے تقسیم کرنا۔ یہ حساب کے قاعدے قوانین میں آپ کو تقسیم آتا ہے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کہتے ہیں آپ، تو جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں کسی چیز کو تو ظاہری ہے پورا حق ادا کرنا ہوگا نا، کس کو کتنا حصہ دینا ہے، جس کی جتنی انویسٹ ہے، کس نے محنت کی ہے، کس نے علم لگایا، کس نے پیسہ لگایا، کسی نے توجہ کی، کسی نے نگہبانی کی، نگرانی کی، چوکیداری کی، بہرحال سارے معاملات جو ہیں، ایک بندہ تنہا تو اس کائنات میں دنیا میں تو ہے ہی نہیں، آپ کو تو ہواؤں کا بھی حق ادا کرنا ہے، سورج کا بھی حق ادا کرنا ہے، پانی کا بھی حق ادا کرنا ہے، مٹی کو بھی حق ادا کرنا ہے، دوبارہ کھیڑنا، اس مٹی کو دوبارہ اگانا ہے، تو اس کے لیے تو پھر آپ نے اسی پیسے بھی، آپ نے اسی کی بھی قسمت نکالنی ہوتی ہے۔ تو درویش لوگ اپنے پیروں فقیروں کا بھی خرچہ نکالتے ہیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا خمس نکالتے ہیں، اور پھر درویشوں کا آنے والے کا فی سبیل اللہ، یہ سارے نصیب میں آ جاتے ہیں لوگ۔ پھر جب آپ ان کے حصہ نکالتے ہیں تو اس حصے کو کہتے ہیں قسمت، قسم۔ اب آپ نے تقسیم کر دیا تو آپ آ گئے نصیب سے نکل کر قسمت کے قانون آ گئے۔ اب آپ قسمت کے حق ادا کریں، صحیح طریقے سے تقسیم کریں، ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کا حصہ دے دیں۔ پورا حصہ جب آپ نے تقسیم کر دیا اور کوئی آپ سے ناراض نہیں رہا، اگر کمی پیشی رہ گئی تو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ نہیں آج نہیں تو اگلے مرتبہ ہم دے دیں گے، لیکن اس کا حساب کتاب آپ نے رکھا ہے، اس کو ریٹن میں لاؤ، اس کو حساب میں لاؤ۔ جب بھی کوئی بزنس کرو، کوئی محنت کا کام ہو، انویسٹ کا کام ہو، اللہ کا حکم ہے کہ اسے لکھ لیا کرو، تاکہ کل کو نصیب اور قسمت کے درمیان جب معاملہ چلے تو آپ فساد کا شکار نہ ہو، کوئی آپ سے شکوہ نہ کرے کہ مجھے کم دیا، کوئی کہے مجھے زیادہ ملا، یہ ایسا نہ ہو۔ تو لہٰذا برابر تقسیم، برابر حق۔ جب آپ برابر تقسیم کر دیتے ہیں تو یہاں سے قسمت کا سلسلہ پورا ہو گیا، تو آپ نے نصیب کا مرحلہ بھی طے کر لیا کہ مال آپ کا پورا آپ کو ملا، آپ نے پھر اس کو تقسیم کیا، ہر کسی کو اپنا اپنا حق دے دیا، تو اب آپ کون ہو گئے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔
جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو سورج ڈھلنے کی قسم، اس وقت کی قسم جب کام پورا ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ عصر کے بعد ہم صبح کے سارے کام کو جیسے کہ لپیٹتے ہیں، لپیٹنا، کام کو ختم کرنا، اس عالم میں ہم جب ہر چیز کو بند کر رہے ہوتے ہیں تو لاسٹ میں ہمیں حساب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح نصیب کا صحیح قسمت ادا کی، حق پورے ادا کیے لوگوں کے، یعنی بینکر ہیں آپ تو آپ نے سارے ڈیٹیل جو ہے آپ کے حساب کتاب کے اکاؤنٹس کی آپ نے برابر کر لی، پورا تقسیم کر لیا، کس کو کتنا دیا، کس سے کتنا لیا، اس کے بعد آپ کو کیا بچا۔ جب اس طرح آپ نے پورا حساب کر لیا تو پھر آپ الا الذین آمنوا، جو امانت داری کرتے ہیں تو وہ خسارے میں نہیں رہتے، وعملوا الصالحات، اور جو صلح میں امانت داری کرتے ہیں، یعنی سب کو ایسا نہیں کوئی ناراض ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، صلح کے ساتھ امانت داری کے حق ادا کرنا، کیونکہ آپ نصیب اور قسمت کی طرف ہم آ رہے ہیں تو یہ سورۃ العصر جیسے پوری اسی پر آ رہی ہے کہ نصیب، قسمت اور تقدیر پر۔ تو آپ نے جب مکمل طور پر نصیب کا قانون سمجھا اور اس کا حق ادا کیا، پھر قسمت کا قانون سمجھا، پھر اس پر بھی آپ نے پورے اترے اور آپ نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے قانون کے ساتھ آپ چلے، صبر بھی کیا اور آپ نے حق بھی ادا کی اور وصیت کی کہ آئندہ بھی میں ایسا کروں گا یا میرے بچے ایسا کریں گے اور تم بھی ایسا کرنا۔ آپ ایسا کردار بھی پیش کر گئے امانت داری کا اور صلح کا، تو آپ خسارے سے بچ گئے۔ آپ کو شام کا جب سورج ڈھلے گا، جب آپ حساب کریں گے اور گھر جائیں گے تو آپ کا جو معاملہ ہوگا اللہ کے ہاں اس طرح پیش ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اب جو بھی آپ کے پاس اس ساری قسمت سے بچ کر نکلا، باقی جو آپ کے پاس بچا، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ یہ وہ مقدار ہے، یہ وہ مقدر ہے آپ کا جو اللہ نے مخصوص آپ کے لیے رکھا تھا۔ یہی ہے وہ مقدر جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور یہ ہماری محنت کا پھل ہے۔ اور حق حلال کی محنت سے جو مقدر ملتا ہے، جو تقدیر ملتی ہے، بے شک وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دوسروں کا نصیب ہے، اس کے اندر دوسروں کی بھی قسمت ہے۔ کتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کائنات میں چیزیں انوال ہیں ہمارے ایک پانی کو بنانے میں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے حقوق ادا کرتا ہے، تبھی تو مسلسل بارشیں اور پانی برس رہے ہیں ہم پر۔ سمندر ہے دیکھے بڑھتا جا رہا ہے، خالی تو ہوتا نہیں، کیونکہ اس کے حقوق ادا ہوتے رہے۔ حق بھی ہوا بھی ادا کر رہی ہے، زمین ادا کر رہی ہے، سورج ادا کر رہا ہے، چاند ستارے، یہ سب سمندر کا حق پانی کا ادا کرتے ہیں، تبھی تو پانی آ رہا ہے۔ ہواؤں کے حق ادا ہو رہے ہیں، تبھی تو ہوائیں چل رہی ہیں۔ سورج کا حق ادا ہو رہا ہے، تبھی تو سورج اپنی تپش گرمی ہمیں اعتدال کے ساتھ دے رہا ہے۔ اس طرح زمین کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ پورے حقوق ادا کر رہے ہیں، تبھی تو زمین ابھی تک قائم ہے۔ تو لہٰذا جب ہم حقوق ادا نہیں کرتے، حکم عدولی کرتے ہیں، حد کراس کر جاتے ہیں، یعنی دوسروں کے حق کھا جاتے ہیں، حقوق العباد کھا جاتے ہیں، حقوق اللہ کھا جاتے ہیں، تو لا محالہ ہم پر پھر تو وہ تقدیر جو ہے وہ تو دروازے بند کر دے گی۔ اب آپ تقدیر کے دروازے بند ہو گئے جس دن، اس دن قسمت کے بھی دروازے بند ہو گئے، لوگ آپ کی قسمت بھی نہیں نکالیں گے، آپ کا حصہ ہی نہیں نکالیں گے، پھر آپ کو نصیب بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا تیسرا راستہ آپ کے پاس پھر یہ بچتا ہے کہ آپ چوریاں کریں، رشوت کھائیں، ڈاکے ڈالیں، لوگوں کو پریشان کریں۔ اب یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں زبردستی آپ کسی کا مال کھاتے ہیں، تو نہ یہ نصیب ہے، نہ یہ قسمت ہے، نہ یہ تقدیر کا قانون ہے، یہ شیطان کا بچھایا ہوا جال ہے۔ اللہ نے نصیب، قسمت اور تقدیر کا قانون بنایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہی لیلۃ القدر ہے جس دن آپ اپنا مقدر نکالتے ہو، جب آپ نصیب کو بانٹتے ہو اور قسمت بنا کر سب لوگوں کو اپنا اپنا حق دیتے ہو۔ جس دن آپ نے صحیح طریقے سے اپنی مال ملکیت کا حق ادا کیا، بچوں کو وراثت دی، اپنی بیویوں کو ورثہ دیا، اپنے ماں باپ کا حق نکالا، اپنے اڑوس پڑوس میں جو مسکین غریب ہیں ان کے حقوق نکالے، وہی آپ کے لیے قدر کی رات ہوتی ہے میرے مہربان دوستو۔ اور یہ رمضان شریف میں کیونکہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو یہی وہ قانون ہے کہ جتنا آپ نے کمایا یہ سب آپ کا نہیں ہے،
یہ تو نصیب ہے، اس میں تو بہت شریک ہیں آپ کے ساتھ، اللہ کا بھی حصہ ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، اپنے عزیزوں، اقاربوں، فی سبیل اللہ، تمام جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی حصہ آپ کے پاس ہے، پرندوں کا حصہ ہے، کیا نہیں ہے جس کے آپ ذمہ دار اور نائب خدا ہیں؟ زمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو حقوق ادا کیوں نہیں کرتے ہم؟ اور جب ہم حقوق ادا نہیں کرتے ایک دوسرے کے، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ فساد برپا ہو رہا ہے۔ ہم باپ اپنے بیٹے کو، بیٹیوں کو حق نہیں دے رہے، شوہر اپنی بیویوں کو حق نہیں دے رہے، تو کیسے یہاں امانت داری ہی نہیں ہے تو صلح کیسا ہوگا؟ کیونکہ صلح تو امانت داری سے ہے، اور امن بھی امانت داری سے ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس نصیب، قسمت اور تقدیر کو سنواریں، اس کے صحیح طریقے سے حقوق ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں اضافہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں برکت ڈالے گا۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو اس راستے میں خیر سے گزرتا ہے، اچھی نیت سے گزرتا ہے، حقوق ادا کرتا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ تمام حقوق ادا کرتا ہے تو لوگ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، آپ کے بچے آپ سے راضی، آپ کی گھر والے آپ سے راضی، آپ کے پڑوس والے آپ سے راضی، آپ سے جو نیچے والے لوگ ہیں، جو مسکین غریب جنہوں نے آپ کے ساتھ محنت کی، خدمت کی، ان کو آپ حق دے دیتے ہیں، وہ راضی، معاشرہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ سے تاجر راضی ہوتے ہیں، آپ تمام معاشرے کو آپ راضی کر کے اکیلے تنہا، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، صرف حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے کہ صحیح طریقے سے نصیب کو اٹھائیں اور اس کو قسمت سمجھ کر بانٹیں، ہر کسی کو اپنا حق دیں، اور پھر جو بھی تقدیر آپ کا مقدر ہے، اس مقدر کے مقدار جو آپ کے نصیب میں ہے اس پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔